بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ایک 1.5 سے 2 مہینے کا گیپ، محرم کا مہینہ اور اس کے ساتھ کچھ ایام اور ملا کے ہم اس تدریسی اور تعلیمی سیشن سے غیر حاضر رہے۔ وہ کن مصروفیات کے بنا پہ ہوا یہ یہاں پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس غیر حاضری کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ امید ہے آپ اس غیر حاضری کو کسی خاص عذر کی بنا پہ قبول کریں گے اور اپنے اس تعلیمی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات پوری میں جتنے بھی فساد ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنے بھی معاملات کی خرابی کا کوئی ایشو ہے تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ضد۔ ہم اپنی ذات کی خواہشوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے ساتھ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ ضدیں ایسی باندھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ان سے معاملہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی جینے کے لیے جو قدرت نے ہمیں انوائرمنٹ دیا ہے، اس انوائرمنٹ کی ضد میں ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ سردیوں میں ہیٹر، گرمیوں میں اے سی، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے معاملات جو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے، ہم قدرت کے انوائرمنٹ سے اپنی ضد کی بنا پہ زندگی جینے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ کے بیٹھتے ہیں، اور پھر جہاں بھی ہم اپنی ضد کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں وہاں قدرت ہمیں ایسی چماڑ مارتی ہے کہ ہم پھر موسم کا گلہ کرنے لگتے ہیں یا قدرت کے اس انوائرمنٹ کا گلہ کرنے لگتے ہیں۔ شکوہ شکایت کرنا یہ بیسیکلی اپنے مالک اور اپنے خالق سے شکایت کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح پھر ہم اپنی ذات سے نکل کر ہم کائنات کی باقی چیزوں کی ضدوں کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ ضدیں ہماری زندگی کو تہو بالا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ دھوپ، چھاؤں، بارش، خشکی، پانی، سردی، گرمی، رات، دن، اندھیرا، اجالا، بلندی، پستی، یہ ضدیں بھی بہت چھوٹی ضدیں ہیں۔ ان ضدوں سے آگے دن اور رات اور اندھیرے اور اجالے کی ضد سے نکل کے ہمیں بھوک اور پیاس کی ضد سے ٹکرانا پڑتا ہے، ہمیں صحت اور جوانی کی زندگی سے ٹکرانا پڑتا ہے، ہمیں اور بہت ساری ضدوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان تمام ضدوں سے ہم ٹکرا نہیں پاتے تو پھر ہماری زندگی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے میں اتنی سکت نہیں ہے نا، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے ہی نہیں ہم میں کہ ہم قدرت کی ضدوں کے ساتھ ٹکرا سکیں، یا ان سے ٹکرانے کے بعد ہم اتنا اسٹیمنا رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم مستقل قائم رہ جائیں اور ضدیں قدرت کی بنائی ہوئی ضدیں ٹوٹ جائیں۔ خیر، ان ضدوں سے اگر ہم اور آگے نکلیں تو ہمیں کائنات میں مختلف مخلوق کی ضد بھی سامنے ملتی ہے۔ اب مخلوق کی ضد سے بھی ہم اگر نکل جائیں تو ہمیں عبد اور معبود کی ضد سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خالق اور مخلوق کی ضد سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اور جو لوگ خالق اور مخلوق کی ضد سے نکل جاتے ہیں وہ تو پھر سجدے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. ان کے لیے سجدہ بھی کسی اور کے لیے جا کے، کیونکہ جب خالق خود یہاں موجود ہے تو یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ لہذا کائنات کے رازوں میں، کائنات کے معاملوں میں، کائنات کے رنگوں میں عجیب رنگ ملیں گے، عجیب انداز ملیں گے. ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جائیں اور ان تمام ضدوں سے نکلنے لگ جائیں تو ہماری زندگی آسان تر ہو جاتی ہے. بندہ جب خالق اور مخلوق کی ضد سے نکل جاتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ چیز محسوس ہونے لگے کہ آپ کے اندر آپ کا مالک بیٹھا ہوا ہے تو سردی اور گرمی آپ پہ کیا اثر کرے گی؟ بھوک اور پیاس آپ پہ کیا اثر کرے گی؟ بلائیں، تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، درد اور بیماریاں آپ پہ کیا اثر کریں گی اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ خالق حقیقت میں اندر خود موجود ہے؟ اور ان ضدوں سے جب آپ نکل چکے ہیں، صحت اور بیماری کی ضد سے بھی نکل چکے ہیں، دن اور رات کی ضد سے بھی نکل چکے ہیں، دوسرے کی خوشی کے مقابلے میں آپ اپنی خوشی کی ضد سے بھی نکل چکے ہیں، آپ بھوک اور پیاس کی ضد سے بھی نکل چکے ہیں، آپ خالق اور مخلوق کی ضد سے بھی نکل چکے ہیں، عبد اور معبود کی ضد سے بھی نکل چکے ہیں، تو اب ہر طرف وہی ہے نا. جب میں ہوں نہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ میرا ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ہمیں ڈبویا ہماری ضدوں نے ہے. ہمیں اپنی ضدوں سے نکل کے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اپنی ضدوں سے ہٹنا چاہیے. اور جتنا ہم اپنی ضدوں سے ہٹیں گے ہماری زندگی اور سہل ہوتی جائے گی، آسان ہوتی جائے گی، ہم خدا کے نزدیک ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے ساتھ ضد نہیں کی. سجدے کا حکم ہے، کوئی کرے کوئی نہ کرے. نعمتیں مل رہی ہیں، ہوائیں مل رہی ہیں، موسم مل رہے ہیں، زندگی کی باقی نعمتیں مل رہی ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، اولاد ملی ہوئی ہے اور بہت کچھ ملا ہوا ہے. مالک ٹکراتا نہیں ہے، بس اس وقت تک کے لیے مہلت دے کے رکھتا ہے. تو اس وقت تک کے لیے آپ خود کو اگر وقف کر دو تو اس وقت کے بعد وہ خالق کیا آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا آپ خود دیکھ لیجئے گا. ہم اپنے معاملات کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے نہیں ہیں. ہم اپنے معاملات کو اپنی ذات کی قابلیت، اپنی ذاتی عقل، اپنے ذاتی شعور، اپنے ذاتی علم اور اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں اور اسے عمل میں لانے اور اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، عقل ہماری ہے ہی نہیں، علم ہمارے پاس بھی ہے ہی نہیں. یہ سب جو کچھ بھی ہے مالک کا کرم ہے. ذرا سا بولٹ گھوم جائے تو علم کہاں رہا، عقل کہاں رہی، ہوش کہاں رہی، یادداشت کہاں رہی، آنکھ کے پردے پہ اگر کوئی چیز آ جائے تو نظر کہاں رہی، سماعتوں پہ کوئی پردہ پڑ جائے تو آوازیں کہاں رہی، زبان اگر مالک چھیننا چاہے تو بولنا کہاں رہا. جب ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ تو پھر میرا جھگڑا کیا، میرا معاملہ کیا؟